اسلامک رولز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔ باسمه سبحانه وتعالى حامدا ومصليا ومسلما قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم۔ نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوت و اخوت کی فروانی، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے محترم و مکرم و مربی جناب اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، شمع اسلام کے پروانوں اور دور دراز سے تشریف لانے والوں مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے معجز قرآن اور فضیلت قرآن۔ محترم سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفیوں کی مناسخ تعلیمات درج ہے۔ یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اعلیٰ و بالا قرار دیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید ایک معجزہ یہ ہے کہ پورا قرآن مجید مسلمانوں کو آج پر یاد رہتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن زبانی یاد کرنا یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے اور اس قرآن کا معجزہ ہے۔ پچھلے امتوں میں کسی کو بھی اپنی کتاب یاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہر کوئی اس کو یاد کر سکتا ہے، مرد بھی یاد کر سکتا ہے، عورت بھی یاد کر سکتی ہے، بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے، جوان بھی یاد کر سکتا ہے، بچہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ اور دنیا میں قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جس کے تلاوت سے انسان نہیں اترتا۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی کتاب ایک بار پڑھ لیے تو دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دفعہ بیت اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چپ کے آ کر دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت قرآن سننے لگی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہی تھی۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، بڑے بڑے مزے سے تلاوت فرما رہی تھی۔ جب ایک رکوع مکمل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ما اشعر، کتنا بڑا شاعر ہے، کتنی اچھی اچھی اشعار پڑھ رہا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکوع شروع کی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہے، یہ کسی شاعر کی باتیں نہیں ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونک اٹھے کہ یہ تو میں نے دل میں کہا تھا، یہاں سے میری آواز سن کے مجھے جواب بھی دے دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا ما اسحرا، کتنا بڑا جادوگر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیات پڑھا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی جادوگر کی باتیں بھی نہیں ہے۔ یہ آیات سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے بھاگ گئے، پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ محترم سامعین، قرآن مجید ایک کشتی ہے جو لوگوں کو اپنے طرف کھینچاتا ہے، اور قرآن مجید ایسا بہترین ہمنشین ہے جس کے باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں، اور جتنا اس کو دریا جاتا ہے اس میں اتنی خوبصورتی آتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حامین قرآن و عاملین قرآن بنائے۔
آمین وما علیہ